مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ایف جی این چینل کا مقبول عام سلسلہ، آپ کا پیارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس میں آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کے جوابات کے طور پر روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، اور جو استخارہ کروانا چاہے گا تو اس کے انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پر ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی ہم سے کامنٹ میں اپنے پریشانی کا اظہار کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج بھی بیان کیا جائے گا۔ اور ایک بات کہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اگر آپ اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو پریشان حال کے نام جس کا آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ ساتھ والدہ کا نام، ماں کا نام ضرور بتائیں کہ استخارہ کے لیے ماں کے نام کی حاجت ہوتی ہے۔ آئیے باقاعدہ اپنے سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے ضیاء درود و سلام، اس کے پیج نمبر 4 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت فضیلت درود پاک کی لکھتے ہوئے 11ویں نمبر پر لکھتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استخارہ کرنے کے لیے ہمارے سلسلے میں ایک گیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ آج بطور گیسٹ مہمان کے طور پر جو استخارہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حاضر ہیں، ہمارے ممبئی ریجن کے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار شعیب اتاری، ماشاءاللہ آپ کو سلسلے میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، آپ کے مسائل پریشانیوں کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر بنے رہیے۔ آئیے آج کے سلسلے میں سب سے پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے، میں کھیڑا سے رہتا ہوں۔ میرا سوال تھا کہ گھر میں بیماری ہے اور شفا برکت وہ نہیں رہتی، اس کا روحانی کچھ علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ رضوان بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں آپ کے پریشانی اور مسائل کا روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وسیم خان ہے، میرے امی جان کا نام ساجدہ بیگم ہے، میں کرناٹک کے شہر ہبلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے گھر کا نمبر 184 ہے، شانتی نکیتن بحری دیور کوپ ہبلی۔ یہ میرا گھر میں بیچنا چاہ رہا ہوں، بہت کوششیں کر رہا ہوں، بہت پریشان ہوں، اور کسٹمر بہت سے آ رہے ہیں مگر سیل نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو براہ کرم استخارہ کر کے بتا دیجیے کہ کیا وجہ ہے، کس لیے گھر میرا بک نہیں رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وسیم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارشد رضا عرض کر رہا ہوں بوئیسر پالگھر ڈسٹرکٹ سے، اور میری امی
بہت سالوں سے یعنی بیمار رہتی ہیں. تو میری امی کا نام ہے مناجا خاتون اور میری امی کے امی کا نام ہے خیرون. تو آپ استخارہ کر کے ذرا بتائیں کیا معاملات ہیں. بہت سالوں سے میری امی کی طبیعت علیل رہتی ہیں. جی ارشد بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھی والدہ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے. ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا روحانی علاج کے سلسلے میں سوال ہے کہ میرے بچوں کے امی کے سیدھے کان میں پردہ نہیں ہے، اور وہ پردہ نہیں رہنے کی وجہ سے ان کا کان پہ درد دیتا اور سر پہ درد دیتا. تو اس کے لیے براہ کرم روحانی علاج بتا دیں اور بستے کا بھی ایڈریس بتا دیں. میں بارسی ضلع سولاپور سے ہوں، مہاراشٹر. براہ کرم روحانی علاج بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور بارشی کے بستے کا ایڈریس بھی عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی، ہمارے ہبلی سے وسیم بھائی نے ہم سے رابطہ کیا ہے. جی یہ اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں. گراہک تو آتے ہیں لیکن سودا طے نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی خرید نہیں رہا ہے، پریشان محسوس ہو رہے ہیں. گھر کا نمبر انہوں نے بتایا 184 شانتی نکیتن، جی اور ہبلی سے ہیں. تو اس میں ان کا استخارہ کر دیجئے کہ کیا وجہ ہے، گھر نہیں بک رہا ہے. اور دوسرا ہمارے ارشد بھائی نے بوئیسر سے ہم سے رابطہ کیا تھا جی کہ مناجا خاتون والدہ ہیں بنت خیرون، ان کی والدہ کی طبیعت علیل ہے، بیمار رہتے ہیں. جی یہ آپ استخارہ فرمائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. ہمارے جنہوں نے ہم سے روحانی علاج طلب کیا ہے ان کے لیے روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے. ہمارے کھیڑا سے رضوان بھائی نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں رہتی ہے، شفا نہیں ملتی، بے برکتی کا معاملہ ہے. تو جس کے گھر میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ گھر میں پریشانی ہے، گھر کے افراد بیمار رہتے ہیں، روزی تو کماتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہیں، تو ان سارے مسائل کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے جسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی پیاری کتاب بیمار عابد میں صفحہ نمبر 39 پر لکھا ہے. روحانی علاج یہ ہے کہ گھر کے افراد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کرے. کوشش کرے کہ باوضو اس کی کثرت کرے. اگر بے وضو بھی کی جائے تب بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اس کی برکت سے گھر کے امراض و آفات بھی دور ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت بھی ہوگی. ہمارے بارشی سے ہمارے اسلامی بھائی نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے بچوں کی امی کے ایک کان میں پردہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کان کا درد بھی رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچوں کی امی کو شفا عطا فرمائے. ایک عمل تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ 7 دنوں تک روزانہ 1000 بار سورۃ الفاتحہ کا صرف اتنا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ کی صرف یہ ایک آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 دنوں تک کنٹینیو گیپ نہ ہو، اور اسے 11,000 بار، 1000 بار نہیں بلکہ 11,000 بار اسے پڑھنا ہے. اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھنے کے بعد میں جو مریضہ ہیں اس پر دم کرے، اور ان کے کانوں میں تکلیف ہے تو ان کے کانوں میں بھی دم کرتے رہیں، چاہے تو پانی پر دم کر کے پلا دیں. 11,000 بار روزانہ 7 دن کنٹینیو عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اچھا ناظرین، آپ میں سے کئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے کانوں میں باقاعدہ کوئی ایسا بیماری کی وجہ سے درد نہیں رہتا، لیکن کبھی اس طرح کے تکیے پہ سونا آیا کہ جو سخت ہیں، تو بعض اوقات کروٹ پر سونے کی وجہ سے بھی پھر وہ درد شروع ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی ٹھنڈی چیز زیادہ کھانے میں آ گئی تو اس کی وجہ سے کانوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا کبھی اس طرح کرنا نہیں چاہیے. ENT اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں، کانوں کے جو ماہرین ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ برڈس جو ہوتے ہیں کان صاف کرنے کے، اس سے کان کی صفائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن کبھی بعض اوقات کانوں میں کھجلی آنے کی وجہ سے کچھ لوگ
کانوں کو ان برڈس وغیرہ سے یا کپاس کسی لکڑی وغیرہ پر لگا کے اس سے صاف کرتی، جس کی وجہ سے پردے کو دھکا وغیرہ بھی لگ جاتا ہے، یا پردے پر وہ بار بار کپاس رگڑ کھا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پردے میں سوجن آ جاتی ہے یا پردے میں درد ہوتا ہے، تو ان سب کے لیے بھی یہ عمل جو ابھی عرض کیا ہے، کانوں کے جملہ امراض کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور عرض کرتا ہوں جو کانوں کی حفاظت کے لیے ہے، کہ کانوں میں کبھی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ایک اپنا معمول بنا لے۔ یہ بڑا پیارا عمل ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ عمل بیان کیا ہے کہ جو شخص چھینک آنے پر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یعنی جب چھینک آئے تو ویسے عموماً معمول ہوتا ہے الحمدللہ کہنے کا، تو الحمدللہ کے ساتھ میں اتنا بڑھا لینا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا، یہ کہنے کے بعد اپنی زبان کو اپنی داڑوں پر، اپنے دانتوں پر پورا پھیر لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ یہ ہوگا کہ دانتوں کے درد اور کانوں کے درد سے یہ عمل کرنے والا محفوظ رہے گا۔ تو آپ اپنا معمول بنا لیں، چاہے کانوں میں آپ کو درد رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، آپ اپنا یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی چھینک آئے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہہ کر اپنی زبان کو اپنے پورے دانتوں پر پھیر لے، دانتوں، داڑوں اور انشاءاللہ کان کے درد سے محفوظ رہیں گے۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف، پھر انشاءاللہ استخارہ والوں کے لیے بھی روحانی علاج پیش کریں گے۔ جی شعیب بھائی۔ وسیم بھائی کا استخارہ کیا گیا، جی۔ گھر بکنے نہ بکنے کے معاملات ان کے بتائے جا رہے تھے۔ ان کے استخارے میں عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، اور ہمارے مناجہ ان کا استخارہ کیا گیا، یہ ہمارے ارشد بھائی شاید ان نے کیے تھے، ارشد بھائی۔ تو ان کی والدہ کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے، ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ جی ارشد بھائی اور ساجد بھائی، وسیم بھائی، آپ کے مسائل کا استخارہ کیا گیا ہے۔ وسیم بھائی کے لیے ایک روحانی علاج عرض ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ ایک سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 80 پارہ 13 کے اندر سورہ یوسف ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ مکمل پڑھ کر اپنے گھر کے مکمل دیواروں پر ایک بار پڑھیں، اور مکمل گھر کی دیواروں پر آپ یہ جو پڑھا ہوا ہے وہ دم کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل سامان وغیرہ آپ کا جلدی بک جائے گا۔ آیت مبارکہ میں ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو آپ پارہ 13 سورہ یوسف کی 80 نمبر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیں اور گھر کی دیواروں پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل گھر بک جائے گا۔ آپ کے استخارہ میں کچھ عملیات کے معاملات نظر آ رہے ہیں، تو اس عمل کی کاٹ کے لیے بھی ایک عمل عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک نیا کوڑا سا پیالہ لے لیں، مٹی کا ہو، کوئی بھی میٹل کا چل جائے گا، کوئی بھی دھات کا بھی چل جائے گا، مٹی کا بھی پیالہ چل جائے گا، لیکن ہو بالکل نیا، جسے کبھی استعمال نہ کیا گیا ہو، اور اس پر اسکیچ وغیرہ سے ایسے جس سے وہ پانی میں لکھا ہوا دھل جائے، اسکیچ ہے وہ یہ لے لے، یا ایسے مارکر بھی آتے ہیں جو پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں، جو دھل جاتے ہیں، تو ایسے مارکر سے اس کے اوپر یا والی لکھ لے، یا والی یہ لکھنا ہے، اور اس میں پانی بھر کر جو لکھا ہے اس کو مٹا دے، یعنی اس پانی سے میں دھو لیں، اور پھر اس پانی کے چھینٹے گھر کی تمام دیواروں پر مار دے، تو انشاءاللہ عز و جل گھر پہ جو عملیات ہیں وہ ختم ہو جائے گی، پھر آپ کا گھر بکنے میں بھی انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ ہمارے مناجہ خاتون کے حوالے سے ارشد بھائی نے مسئلہ بتایا کہ ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، تو یہ بیماری کا ہی مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس پر صبر کرے اور اجر کمائے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ جب بھی پانی پیے تو 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کرے۔ اس 111 کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف
یہ پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس پانی کو استعمال کرے، اللہ کریم نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ اگر مریضہ عمل نہیں کر سکتی ہیں تو ارشد بھائی آپ عمل کر کے اپنی والدہ کو یہ پانی پلا دے۔ بہتر یہ ہے کہ روزانہ عمل کریں اور روزانہ پانی پہ دم کر کے پلائے۔ آپ کی والدہ کو بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کی کثرت کرے۔ ناظرین اکرام، بیماری چاہے کسی بھی طرح کی ہو، اس کے لیے یہ عمل یا سلاموں یا تو 111 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ بیماری سے شفا کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ تو اس کو اپنے معمولات میں جن کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے وہ اپنے معمولات میں شامل رکھے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جایا کرے گی۔ جی اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا شعبہ روحانی علاج، واقعی اس کی اصل ضرورت تھی۔ بعض دفعہ ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں جائے، کس طریقے سے یہ معاملات سے نکلا جائے۔ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ عرض یہ تھی جناب کہ میری جو بچوں کی امی ہیں ان کے سر میں درد رہتا ہے، کبھی بھی درد شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی روحانی علاج ہے تو عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہ عالم ہے، مجھے اپنے بھانجے کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ اس کا نام احمد رضا ہے اور اس کی عمر 5 سال کے قریب ہے۔ وہ اب تک کے بول نہیں پاتا ہے اور نارمل بچوں سے بہت زیادہ مطلب وہ ہائپر قسم کا ایکٹیویٹی کرتا ہے۔ اس کے لیے استخارہ فرما دیجئے۔ اور اس کی والدہ کا نام رابعہ بصریہ ہے۔ جی شالم بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھانجے کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھیڑا ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں اور الحمدللہ میرے شادی کے 5 سال ہوئے اور پہلے سال میں الحمدللہ پریگننسی رہی تھی اور پہلے سال میں ڈیلیوری کے ٹائم پہ وہ پریگننسی یعنی ڈیلیوری کے ٹائم پہ بچہ آف ہو گیا اور ابھی ہمارے 5 سال ہو چکے ہیں شادی کی مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ہے۔ پلیز کچھ روحانی علاج بتا دیجیے تاکہ ہماری اولاد ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بھائی نام بتائے تھے نا؟ جی ارشاد نام بتائے تھے نا؟ جی جی ارشاد بھائی صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و رحمت فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، کسی کو اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم فرماتا ہے اور اس کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں اور آپ کو کچھ مشورہ بھی دیں گے، تو اس پر انشاءاللہ عمل آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام سیف علی ہے اور میں جے پور سے بول رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی کا نام عارف ہے اور ان کی والدہ کا نام شمیم شیخ ہے۔ ہمارے بھائی کی ایک پریشانی ہے، انہوں کے پاؤں میں نس کا آپریشن کروایا تھا، جو آپریشن تو سکسیزفل ہو گیا مگر ابھی تکلیف دور نہیں ہوئی، تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے اور ان کا وزن بھی زیادہ ہے، وہ دوائیاں خوب لیتے بی پی وغیرہ کی۔ ان کے نا جسم میں کئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، الرجی وغیرہ اسکن میں، اور ان کا وزن بھی زیادہ ہے، تو آپ ان کا استخارہ بھی کر دیں اور بیماریوں سے اور بیماریاں نہیں آئے ایسی کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے چھوٹا سا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے سر میں درد کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مریض نے اپنا نام نہیں بتایا تھا لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اچھا فیڈ بیک دیا ہے کہ یہ سلسلے کی حاجت تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال بھی کیا اور اچھا فیڈ بیک بھی دیا۔ آپ کی والدہ کے لیے بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ اور احمد رضا بن رابعہ بصریہ، شاہ عالم بھائی نے کال کیا تھا کہ ان کا بھانجا ہے، بول نہیں پاتا، جی ان کا استخارہ کرنا ہے، آپ استخارہ فرما دیں۔ اور ایک ہمارے عارف بھائی جے پور سے انہوں نے کال کیا ہے، ہم سے رابطہ کیا تھا
کہ ان کی عارف بن شمیم شیخ، تو ان کے بھی آپریشن ہوا ہے، اور آپریشن شاید پتہ نہیں جو اس کا فائدہ نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. جی نس کا آپریشن ہوا ہے لیکن پیر ویسا کام نہیں کر رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے. جی ان کا استخارہ بھی فرما لیں انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. سر میں جن کے درد رہتا ہے اس کے لیے 2 روحانی علاج، ایک بطور تعویذ عمل کرنا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور دوسرا ایک روحانی علاج کرنا ہے کہ سورۃ الناس کو، قل اعوذ برب الناس، یہ پارہ 30 میں ہے سورت، اور قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے. اسے 7 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دے، پھر مریض سے پوچھے کہ کیا سر میں درد باقی ہے. اگر مریض کے سر میں درد باقی ہے تو پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس، ہر بار جب 7 مرتبہ پڑھوں گے تو اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 7 مرتبہ جب پڑھے تو پھر اول آخر درود شریف پڑھ کے پھر دوبارہ دم کرے اور مریض سے پوچھیں کہ کیا سر میں درد باقی ہے. تو اگر مریض کے سر کا درد ختم ہو گیا تو عمل روک دے، اور اگر درد سر باقی ہے تو 6 بار یہ عمل کرے. اس طرح 3 بار یہ عمل کرے انشاءاللہ عز و جل. تیسری بار میں ان کے درد کا خاتمہ ہو جائے گا، سر کا درد ان کا ختم ہو جائے گا. ایک تو عمل یہ کر لے. دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے سے کاغذ پر لکھ لیں، اور اس میں خیال رہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 3 جگہ پر میم آئے گا اور 1 جگہ پر ہا آئے گا، اس میں جلالت اللہ میں. تو ان کے دائروں کو کھلا رکھے. اس کو لکھنے کے بعد میں لپیٹ کر جن کے سر میں درد ہے تو ان کے سر میں یہ تعویذ کو باندھ دے. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہے تو درد والی جگہ پر اسے باندھے، انشاءاللہ عز و جل درد سر ختم ہو جائے گا. ہمارے اسلامی بھائی ارشاد بھائی نے کھیڑا گجرات سے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ بے اولادی ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو. اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے. کھیڑا میں بھی دعوت اسلامی کے روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ 370 سے زیادہ مقامات پر اس وقت اسٹال لگتے ہیں. کھیڑا میں بھی الحمدللہ ہمارا اسٹال لگتا ہے. آپ وہاں جائیں، وہاں سے تعویذات حاصل کریں. الحمدللہ کئی سال کے جن کی شادی کو ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں تھے، روحانی علاج کے بستے سے، علاج کرنے کی برکت سے بحمدہ تعالی اولاد کی نعمت نصیب ہوئی ہے. تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں. تو آپ بھی جائیں اور روحانی علاج کریں انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا. 2 عمل آپ دونوں کر لیں. ایک تو یہ کہ یا اولو یا اولو یا اولو 41 ٹائمز 41 بار روزانہ میاں بیوی دونوں پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں گے. اور یہ بھی عمل میاں بیوی دونوں کر لے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار 300 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرے. اور دونوں عمل یا اولو والا کریں گے 41 بار جب پڑھیں گے تو اس کے اول آخر بھی درود شریف پڑھیں 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور یہ 300 مرتبہ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے اول آخر بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں گے. جی آئیے آپ کے استخارہ کی طرف چلتے ہیں. جی شعیب بھائی. یہ احمد رضا بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اور ہمارے عارف بن شمیم ان کا بھی استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ کے بھانجے کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں، جو میں نے شروعات میں ایک عمل عرض کیا کانوں کے درد والا، تو یہی عمل آپ کے بھانجے کے لیے بھی ہے. دیکھیں دراصل ہوتا یہ ہے، جو تجربہ ہے اس کے جو میں کہوں گا اسے مختلف صورت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ کان سے سنائی دینے کا معاملہ کمزور ہوتا ہے، یہ سنائی نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ بول نہیں پاتا ہے. اور پھر بچہ جب بول نہیں پاتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر بھی پھر جو یعنی اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا ہے اور وہ بول نہیں پاتے، ان کے مزاج کے اندر بعض اوقات کچھ چڑچڑاپن رہتا ہے.
تو ان کے طبیعت کے اندر اس طرح کی تکلیف رہتی ہے. ہر ایک کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن زیادہ تر دیکھا یہی جاتا ہے کہ مزاج کے اندر پھر ان کے چڑچڑاپن رہتا ہے. کچھ بات ان کو ان کے خلاف، مزاج کے خلاف ہو جائے تو یہ بپھر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. پھر یا تو یہ اپنے جسم کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، یا گھر کے کسی فرد کو یا جس پر ان کو غصہ آیا ہے اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کانوں سے ہو سکتا ہے کہ یہ کانوں کی تکلیف کا معاملہ ہو، جس کی وجہ سے انہیں بولنے میں بھی آزمائش ہو، اور اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج کے اندر کچھ تیزی بھی ہو. تو آپ ان کے لیے بھی یہی عمل کر لیں کہ 7 دن کنٹینیو آپ جب بھی یہ عمل شروع کریں گے تو 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے. 11,000 بار سورۃ الفاتحہ کی اتنی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اس بچے پر دم کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل بچے کو شفا مل جائے گی. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل ہارڈ ہے، 7 دن اور کنٹینیو 11,000 بار پڑھنا تھوڑا اگر دشوار لگے، تو ایک آسان عمل بھی عرض کرتا ہوں کہ 3 دن کنٹینیو 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 دن لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی بہتری آئے گی. سیف علی بھائی آپ کا بھی استخارہ، سیف علی بھائی کے بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کے اس میں بھی کوئی جادو جنات عملیات کے معاملات نہیں ہیں الحمدللہ. تو آپ کی جو بیماری کی تکلیف ہے اس کے لیے آپ کو ایک عمل عرض کرتا ہوں. مئی کا مہینہ شروع ہے اور مئی کا مہینہ گزر جانے کے بعد بارش کا موسم ممکن ہے کہ جون میں شروع ہو جائے. تو یہ بارش کا ایک عمل ہے، بہت پیارا اور مجرب عمل ہے. اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارکہ رکابی میں یعنی کسی پلیٹ وغیرہ پر لکھ لے اور بارش کے پانی سے دھوئے. بارش کا پانی اب جمع کر لے اور جو رکابی کی پلیٹ، رکابی پر آپ نے لکھا ہے اس کو بارش کے پانی سے دھوئے. اور اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے. جو مہر آپ نے دیا ہوگا اگر وہ پیسہ ہے تو اس مہر میں سے 1 درہم لے اور اس کا شہد خریدے، اور اس شہد کو اس قرآن کی آیت سے جو آپ نے دھویا ہے بارش کے پانی سے، اس میں وہ شہد ملا کر مریض استعمال کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اب اگر کوئی ایسا ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے یا بیوی کو مہر شادی کے وقت ہی دے چکا ہے اور وہ بیوی استعمال بھی کر چکی ہے اور پیسہ باقی نہیں ہے، تو خیر پھر تو عمل نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ بیوی کے مہر کی رقم سے پیسہ 1 درہم لینا ہے اور اس سے شہد خرید کر اس پانی کو استعمال کرنا ہے. خیر پھر وہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک عمل اور آسان عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار 1000 ٹائمز یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی. اچھا بالخصوص آپ نے پیر کا تذکرہ کیا ہے کہ آپریشن ہوا تھا لیکن وہ پیر کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی 7 بار 7 ٹائم پڑھیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور جو جگہ کا آپریشن ہوا ہے بالخصوص اس جگہ پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل پیر کام کرنے لگے گا، شفا مل جائے گی. اچھا آج بمبئی میں بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے جانتے ہو کہ بمبئی میں آج بڑی طوفانی بارش، تو خیر شاید اتنی زیادہ نہیں ہوئی، البتہ طوفان بہت زیادہ رہا، ہوا وغیرہ. تو اس کے حوالے سے ایک سوال بھی آیا ہے، تو جی وہ سوال چلا دے جو طوفان کے حوالے سے آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ قدرتی آفات، یعنی جس طریقے سے آج بمبئی میں کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے نقصانات ہو گئے، اس طرح کی نیچرل کلیمٹیز سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ یا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں ایسے کلائمیٹ سے بچنے کے لیے تو عمل یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے. البتہ ایسے مصائب سے اپنی حفاظت کے لیے میں ایک عمل عرض کرتا ہوں اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے بھی
ایک عمل عرض کرتا ہوں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی تمام دیواروں پر یا ظاہرو یہ لکھ لے. کسی بھی مارکر، کسی بھی پین وغیرہ سے لکھنے کا انداز کیا ہوگا، یہ ظا جو ہے یعنی تو کے بعد میں جو ظا آتا ہے، اس یا ظاہرو کو کا جو دائرہ ہے وہ بھی کھلا رکھیں، اور ہیرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ظاہرو، تو اس ہا کے اوپر بھی جو ہے وہ 2 چشمے، 2 گول دائرے بنیں گے، ان کو بھی کھلا رکھیں. زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے، آپ یہ لکھ لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے گھر کی دیواریں اس طرح کے آفات سے بچی رہے گی. زلزلے آ جاتے ہیں، طوفانی بارش کی وجہ سے بعض اوقات گھر کی دیواریں گر جاتی ہیں. کچھ ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں کہ کسی بلڈنگ میں کار پارکنگ کی لفٹ بنی ہوئی تھی، تو وہ دیواروں سے شاید وہ لوہا جو تھا لفٹ کا وہ اکھڑ گیا، جس کی وجہ سے کچھ اموات کی بھی خبریں آ رہی ہیں. بمبئی میں ہی کسی شہر میں اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا انتقال ہوا ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جو ان میں مسلمان ہیں ان پر رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے. اچھا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ سب ایک اپنا معمول بنا لیں. یہ صرف آفت و بلا جو ہے جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں، جیسے جو آسمانی بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ زمینی بلا و تکلیفوں سے بھی حفاظت کے لیے عمل بڑا مجرب ہے. عمل یہ ہے کہ وقت عصر میں، عصر کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں 7 بار یا وکیلو یہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے. تو جیسے یہ ایک آفت آئی ہے کہ تھی آسمانی، یہ طوفان تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہوا کہ لفٹ کے وہ کچھ حصے گر گئے، جس کی وجہ سے جن کے جسم پر گرے تو وہ ان کا انتقال ہو گیا. تو ایسی آفتوں سے بھی بچے رہیں گے. اور بعض اوقات کسی زمینی فرد، کسی انسان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، جیسے کسی نے پیسہ لیا دبا لیا، یا کسی نے ایکسیڈنٹ کر دیا، ہم تو صحیح چل رہے تھے، کسی نے گاڑی چلاتے وقت میں ہمیں ٹھوک دیا جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ گئی. تو اس طرح کی یہ زمینی بلائیں ہوتی ہیں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ عمل آپ کی حفاظت کرے گا. اور جب بھی یہ عمل کرے 7 بار یا وکیلو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تکلیف پریشانیاں دور ہو جائے گی. ہمارا سلسلہ جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ایاز بھائی ہیں، یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے کڈنی میں جو ہے وہ پتھری کے اگر تکلیف ہو گئی ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے تو لکھا ہے کہ پتھری کی گانٹھ ہو گئی ہے، یعنی شاید پتھری کی وجہ سے گانٹھ ہو گئی ہے، تو اس کا یہ روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے جن کو بھی اس طرح کی تکلیف ہے انہیں چاہیے کہ 33 بار یا سلامو 33 بار 33 ٹائم پڑھے، پانی پہ دم کرے اور اس پانی کو استعمال کرے. اچھا، ایک اور عمل یہ کر لے کہ اچھا یہ بارش ابھی آنے والی ہے، بارش سے متعلق ہی یہ عمل ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ ایک پیالے میں جمع کر لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح، 30ویں پارے میں ہے علم نشرح اللہ کا صدرک، یہ مکمل سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر دے. اور اس پانی کو دن میں 4 بار، اس کا وقت ہے صبح ناشتے سے پہلے، ظہر کے وقت، عصر کے بعد اور سوتے وقت، 3 گھٹ وہ پانی مریض کو پلائے جن کے گردے میں تکلیف ہے، پتھری کی وجہ سے تکلیف ہو گئی ہے یا پتھری کی وجہ سے گانٹھ آ گئی ہے، تو انہیں یہ پانی استعمال کروائے. انشاءاللہ عز و جل گردے کی تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی. جب بارش کا موسم شروع ہو تو یہ عمل بھی کر لیجئے گا پانی جمع کر کے، تو انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. جی سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میری بانجی ہے 7 ماہ کی، تو اس کو جو پیشاب ہے وہ واپس کڈنیوں میں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے
کڈنیاں مطلب ان میں انفیکشن ہوا اور سوجن بھی ہوئی ہے کڈنیوں میں. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر یہ انفیکشن کلیئر نہ ہوا تو پھر ان کو مطلب پھر سرجری کرنی پڑے گی. تو برائے مدینہ اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، نظر رحمت فرمائے. ابھی جو روحانی علاج عرض کیا ہے گردے کے لیے، تو چونکہ پیشاب کا معاملہ بھی گردے سے متعلق ہی ہوتا ہے، کڈنی سے، کہ کڈنی پانی کو وہ کر کے جو ہے اس کے غیر ضروری مادے کو بطور پیشاب خارج کرتی ہیں. تو اللہ پاک اس بچی کو شفا عطا فرمائے. تو آپ جو عمل ابھی میں نے عرض کیا، دوبارہ عمل عرض کر دیتا ہوں، یہی عمل آپ اپنی بھانجی کے لیے بھی کر لیں کہ بارش کا پانی اگر ملتا ہے، کسی نے جمع کیا ہو تو وہ لے لیں، یا بارش اب جب ہو تو پانی جمع کر لیجئے گا. دوسرا عمل بھی عرض کر دوں گا اگر بارش جب تک شروع نہیں ہوتی ہے تب تک کرنے کے لیے، کہ عمل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح کو 11 بار پڑھ کر اس بارش کے پانی پر دم کر دیں، اور اس کو دن میں 4 بار 3 گھٹ پانی پلائے. ایک تو صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے، پھر ظہر کے وقت، پھر عصر کے بعد، اور رات سونے سے پہلے 3 گھٹ پانی پلائے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہ پانی پلانے کے سے پہلے 7 بار درود ابراہیم بھی پڑھ لے تو اور انشاءاللہ عز و جل برکت مل جائے گی. جب بھی پانی پلانے لگے تو درود ابراہیم کو 7 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اور اس کی برکتیں نصیب ہو جائے گی. اچھا، دوسرا ایک عمل آپ یہ بھی کر لیں کہ اپنی بھانجی پر 3 دن لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 100 مرتبہ یہ پڑھ کر بھی دم کریں. ابھی جب تک یہ عمل آپ کر لیں انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کی بھانجی کی بیماری دور ہو جائے گی. جی ایف جی، ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے. شمس الحسن بھائی ہیں، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. فضا اتاریہ والدہ کا نام ہے مسکین. یہ مدرسۃ المدینہ گرلس میں نظامت کی خدمت انجام دے رہی ہیں، اور یہ لکھتی ہیں کہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں، 1 یا 2 ماہ بعد ہی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، دوا بھی کیا ہے فائدہ نہیں ہوتا. تو ان کا استخارہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. ان کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، آپ ان کا استخارہ فرما لیں. جی ایک سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کار اتاری احمد آباد شریف سے. میری پھپھی کا لڑکا ایڈمٹ ہے، یہ پیٹی میں رکھا گیا ہے ان کو، تو ان کے لیے کچھ روحانی علاج ہو تو عطا فرما دیجیے. جی بچہ بیمار ہے، پیٹی میں رکھا ہوا ہے، اس طرح کے جن کے مسائل ہیں کہ کریٹیکل حالت ہے، تکلیف بڑی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ عمل بڑا مجرب ہے. قرآن پاک میں 6 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا کا ذکر فرمایا ہے. یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے پارہ 10 سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 میں نازل ہوئی، یعنی یہ لفظ جو ہیں جس میں شفا لکھا ہوا ہے تو یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے. پھر پارہ 11 سورہ یونس میں 57 نمبر کی آیت ہے جس میں شفا کا لفظ یوز ہوا ہے. پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 میں لفظ شفا یوز ہوا ہے. پھر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں شفا کا لفظ یوز ہوا ہے. پھر پارہ 19 سورہ شعراء اس کی آیت نمبر 80 میں لفظ شفا یوز ہوا ہے. پھر پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 44 میں لفظ شفا یوز ہوا ہے. ان 6 آیات کو ایک کے بعد ایک یا تو آپ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، بچے پہ دم کر دیں، یا ان آیات کو جو حوالہ میں نے دیا ہے اس سے آپ ایک سادے کاغذ پر ان 6 آیات کو ترتیب سے لکھ لیں اور اس کا تعویذ بنا کر مریض کو پہنا دے. انشاءاللہ عز و جل ہر بیماری اور پریشانی سے اس بچے کو شفا مل جائے گی. میں آیات بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 57 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 69 يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ.
پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ انہیں یا تو پڑھ لیں یا لکھ لیں اور مریض کو پہنا دے، اگر لکھا ہے تو تعویذ بنا کر، یا پڑھا ہے تو دم کر دے یا پانی پہ دم کر کے اس کو رکھ لے اور مریض کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بچے کو شفا مل جائے گی۔ جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جی فضا اتاریہ نے استخارہ جی کروانا چاہا تھا۔ جی فضا کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کی طرف اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک عمل کر لے کہ ہم نے کئی عمل جو ہے نا بیماریوں کے لیے عرض کیا ہے، ہمارے کئی سلسلے پہلے بھی ہوئے، آج کے سلسلے میں بیماری کے لیے روحانی علاج عرض کی، جیسے 1000 مرتبہ یا حیو والا، یہ بھی ہر طرح کی بیماری سے شفا کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ ایک عمل بطور خاص آپ کے لیے مزید عرض کرتا ہوں، 9 مرتبہ یا کبیرو، اللہ پاک کا یہ مبارک صفاتی نام ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں اور آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو شفا مل جائے گی۔ اور بیماریوں سے اپنی حفاظت کے لیے آپ 29 مرتبہ یا موہیمنو یہ بھی پڑھا کرے اور اپنے اوپر دم کیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ جی سوال عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام دادا خلندر ہے، میں کرناٹکا اسٹیٹ گنگاوتی سے ہوں۔ ابھی ایک بچہ جو تقریباً 1 سال کا ہے، وہ بچے کے دل میں ڈاکٹر نے بتائے تھے کہ ہول ہے، تو ابھی یہ ہول کو دور کرنے کے لیے وظیفہ اور روحانی علاج عطا فرمائیے۔ دل میں سوراخ ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ استخارہ کرانا ہے کہ میرے لیے جاب کرنا بہتر ہے یا پھر بزنس کرنا بہتر ہے۔ میرا نام اخلاق اتاری، ماں کا نام صبیحہ بانو۔ جی اخلاق بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جاب کرنا بہتر ہے یا بزنس کرنا بہتر ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ الکریم، روحانی علاج اور استخارہ سلسلہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ پاک آپ حضرات کی کوشش قبول فرمائے، ایف جی این چینل کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ نیک صالح اولاد نرینہ خیر و عافیت سے ملے، اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اولاد کی نعمت کے لیے بھی انشاءاللہ، بیٹے کے لیے انشاءاللہ عز و جل، اولاد نرینہ یعنی بیٹی کی نعمت کے لیے وظیفہ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، ہمارے اخلاق بن صبیحہ جاب یا بزنس کیا ان کے حق میں بہتر ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں، اس کا آپ استخارہ فرما لیں انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ دل کے سوراخ کا ایک روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسے 75 ٹائم 75 بار پڑھ کر دل میں سوراخ والے بچے نیز جنہیں گھبراہٹ ہوتی ہیں، دل اور سینے کے تمام مریضوں کے سینے پر دم کرنا بفضلہ تعالی مفید ہے۔
یعنی آپ 75 بار یا لا الہ الا اللہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے بچے جس کے دل میں سوراخ ہے اس پر دل کی جانب آپ دم کر دیں. روزانہ یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ کو تا حصول شفا کرنا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بچے کو شفا مل جائے گی. اچھا، ایک اور روحانی علاج دل کی جملہ بیماریوں سے حفاظت کے لیے، اور اگر کسی کو دل کی کوئی بیماری لگی ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. آیت یہ ایک عربی دعا ہے، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی. اسے کم از کم 7 بار، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم 7 بار. زیادہ بار پڑھنا چاہیں تو پھر طاق عدد میں آڈ نمبرز میں جو ہے وہ جیسے 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، 15 مرتبہ، اس طرح آپ طاق عدد میں اس دعا کو یا اللہ قوینی و قلبی پڑھ کر جو مریض ہے، جس کو دل کی بیماری ہے، دل میں سوراخ ہے یا دل کی نس بند ہو گئی ہے، اس طرح کے کوئی بھی اگر بیماری ہے یا ہارٹ اٹیک آیا ہے، تو اس کے چاہیے کہ وہ اپنے دل کی طرف دم کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. جی پہلے استخارہ کے جواب کی طرف چلتے. اخلاق بن صبیحہ جی، جاب یا بزنس کیا بہتر ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں. جی ان کا استخارہ کیا گیا اخلاق بھائی کا. ان کے استخارے میں نوکری کرنا بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. جاب بہتر ہے. جی حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. تو جی اخلاق بھائی، آپ کے حق میں جاب کرنا بہتر آ رہا ہے، کاروبار کی بھی فی الحال اجازت نہیں آ رہی ہے. دوسرا، ہمارے نام نہیں ذکر کیا تھا لیکن آواز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سید صاحب ہیں اور FGN چینل کے یہ ہمارے ماشاء اللہ عز و جل بیان وغیرہ بھی کرتے، سلسلے بھی لاتے ہیں. ان کی آواز محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے بیٹی کی نعمت کا جو ہے وہ وظیفہ مانگا ہے کہ بیٹے ملے، تو اس کے لیے جی اولاد نرینہ کے لیے، تو اس کے لیے عمل یہ کر لے آپ کہ عورت کو چاہیے، یہ عورت نے عمل کرنا ہے جسے اولاد نرینہ کی تمنا ہے. عورت کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 بار یہ آیت مبارکہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس آیت مبارکہ کو 100 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل جو عورت یہ عمل کرے گی، اللہ پاک نے چاہا تو بیٹے کی نعمت عطا کیا، بیٹے انشاءاللہ عز و جل اولاد میں بیٹا پیدا ہوگا. اچھا، ایک عمل میاں بیوی دونوں کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹے کی جو خواہش مند ہے ان دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ 101 بار سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر 101 بار پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اولاد نرینہ کی دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی کوئی سوال ہو تو عطا فرما دیجیے. اچھا ٹھیک. تعویذ کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روایت عرض کرتا ہوں. اسے مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح میں جلد 2 میں حدیث نمبر 1535 پر نقل کیا گیا ہے. روایت ہے، حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن و حسین پر یوں تعویذ کرتے کہ میں تمہیں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان و زہریلے جانور سے اور ہر بیمار کرنے والی نظر سے، اور فرماتے کہ تمہارے والد اسی دعا سے حضرت اسماعیل و اسحاق کو تعویذ کرتے تھے. کلمات سے مراد سارے اسماء الہیہ ہیں. اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ ہر نقص اور خرابی سے پاک ہے، اس لیے انہیں تامات کہا گیا.
جیسے اللہ کی پناہ لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی روایت ملتی ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کچھ دعا سکھایا کرتے تھے جو نظر سے حفاظت کے لیے، تکلیف و آفتوں سے حفاظت کے لیے ہوتی تھی، اور یہ تعلیم فرماتے تھے کہ اسے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ پھر جو بچے اتنی چھوٹی عمر کے ہیں کہ جو پڑھ کر اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے، تو آپ انہی آیات کو جو ہے وہ لکھ کر ان کے گلے میں تعویذ بنا کر پہنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعویذ استعمال کرنا یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء اہل سنت سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل تشفی بخش تعویذ کے استعمال کے متعلق جوابات بھی مل جائیں گے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اس وقت پورے ملک بھر میں 370 سے زائد مقامات پر روحانی علاج کے اسٹالز لگتے ہیں۔ اچھا، وہ بارشی کا ایک سوال بھی ہوا تھا کہ انہوں نے ایڈریس بھی طلب کیا تھا، تو ان کے لیے بارشی میں ہمارا جو ہے وہ ایڈریس مل گیا ہے۔ بارشی کے اندر عاشور خانہ مسجد اور گل بہار قبرستان میں یہ تعویذات کا اسٹال لگتا ہے۔ عاشور خانہ مسجد، گل بہار قبرستان میں عشاء کی نماز کے بعد تعویذات ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ شعیب بھائی، اسی طرح انڈیا میں 370 سے زائد مقامات پر بھی حمدہ تعالی ہمارے روحانی علاج کے اسٹالز رکھتے ہیں، جس پر فی سبیل اللہ یعنی مریضوں سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے اور مفت میں تعویذات دیے جاتے ہیں۔ بھی حمدہ تعالی تعویذات فری دینے کے ساتھ ساتھ یہ تعویذات اثر بھی کرتے ہیں، اور کئی ایسے جن کی تکلیف پریشانیاں بہت دنوں سے تھیں اور ان پریشانیوں پر ان کے پیسے بھی بہت خرچ ہو چکے تھے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے روحانی علاج کے ذریعے علاج کیا تو کوئی بے اولاد تھا تو اولاد کی نعمت عطا کی گئی، کسی کو پتھری کی بیماری تھی پتھری نکل گئی، کسی کو کینسر تھا، کینسر کے لیے ایک اسپیشل ہمارا کورس ہوتا ہے، جب وہ کروایا گیا تو ماشاءاللہ کینسر کی بیماری ختم ہوئی ہے۔ ایسے بڑی بڑی بیماریاں تکالیف روحانی علاج کے اسٹال سے جب یہاں سے علاج کیا گیا تو اس کی برکت سے ختم ہوئی ہے۔ تو آپ سے بھی عرض ہے، جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کے شہر کے اندر جہاں بھی روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، یہ اوراد و وظائف بھی آپ کریں اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اپنے لیے تعویذات بھی، یا اپنے گھر کے افراد جو بیمار ہیں، جیسے کسی نے اپنی والدہ کا مسئلہ عرض کیا، کسی نے اپنے بھائی کا مسئلہ بتایا تھا، تو ان کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں۔ جے پور میں بھی ہمارے تعویذات کا بستہ لگتا ہے، بوئی سر کے قریب پال گھر کے اندر بھی ہمارے تعویذات کا بستہ لگتا ہے، اور بوئی سر سے اگر اس طرف چلے جائے تو دہانو کے اندر بھی ہمارے تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ بمبئی کے روحانی علاج کے ذمہ دار ہی ہیں۔ تو بوئی سر بالکل سینٹر میں آتا ہے، ایک طرف پال گھر ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ دھانو ہے، تو دونوں جگہ پر ہمارے تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں۔ تو آپ اپنی والدہ کے لیے وہاں سے تعویذات حاصل کر لیں۔ اس طرح مریضوں نے جو ہم سے رابطہ کیا ہے وہ اپنے شہر میں تعویذات کے اسٹال جہاں لگتے ہیں وہاں سے رابطہ کر کے علاج کروائے۔ اگر آپ کے یہاں یا آپ کے قریب میں کہیں بھی روحانی علاج کے اسٹالز نہیں ہیں تو آپ گھر بیٹھے بھی تعویذات حاصل کر سکتے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی انڈیا نے ہماری آسانی کے لیے ایک سروس جس کا نام ہے بائی پوسٹ تعویذات سروس، یعنی آپ کو گھر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کو میں ایک نمبر عرض کروں گا، اس نمبر پر آپ اپنا مسئلہ، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، صرف ٹیکسٹ کر دیں، اپنے مسئلے کو لکھ کر آپ ہمیں بھیج دیں، اپنے گھر کا مکمل ایڈریس ہمیں بھیجیں۔ اللہ کریم نے چاہا تو 7 سے 8 دن کے اندر اندر آپ کو تعویذات گھر بیٹھے مل جائیں گے۔ نمبر ہمارا نوٹ فرما لیں، 7400451126 7400451126۔ آپ نیچے اسکرین پر ایک پٹی بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس پر بھی نمبر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اس نمبر پر، یہ واٹس ایپ کی سروس ہے، آپ ہمیں مسئلہ بھیج دیں، ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل گھر بیٹھے تعویذات آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ روحانی علاج کی جو ہماری انڈیا کے اندر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اسلامی بہنوں کے لیے ایک اسپیشل سروس شروع کی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ ہماری جو کال سینٹر ہے جس میں استخارہ ہوتا ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک نمایاں کارنامہ ہے کہ آج
استخارہ کرنا ہے یا تعویذات لینے ہیں تو اس میں نا لاکھوں لاکھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، ہزاروں، اگر لاکھوں لاکھ نہیں تو ہزاروں روپے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں روپے، یعنی جیب سے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے جب روحانی علاج کوئی اپنا کروا پاتا ہے یا استخارہ کروا پاتا ہے۔ لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ کام کر رہی ہیں، تو الحمدللہ یہ خیر خواہی کے لیے ہم نے آن لائن استخارہ سروس بھی شروع کی ہے۔ تو یہ استخارہ سروس ہماری کال سینٹر ٹائپ میں ہے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے کال کریں، ہمارے یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں وہ آپ کی کال ریسیو کریں گے، آپ کا پرابلم سنیں گے، اور جو ضرورت کی چیزیں انہیں درکار ہے وہ آپ سے معلومات لے کر فون پر ہی آپ کو استخارہ کر کے جواب بتا دیں گے۔ 3 سے 4 منٹ 5 منٹ کے اندر آپ کو انشاءاللہ استخارہ کر کے بتائیں گے۔ اچھا، اس میں چونکہ کام کرنے والے مرد حضرات ہیں تو عورتوں سے بات کرنے کی ہماری پہلے ترکیب نہیں تھی کہ ہم عورتوں سے، بلکہ اب بھی نہیں ہے، بات نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے اب اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ایک مانگ تھی کہ کچھ آسانی کی جائے کہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ایسے سروس ہو کہ ہم بھی استخارہ کروا سکیں۔ کئی ایسے کالس آتی ہیں کہ جیسے ہمارا ایک نظام ہے کہ اب ہم کہاں جائیں گے، ہم ہی کال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں تو آپ ہمارا کر دیجئے استخارہ۔ وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم نے اسلامی بہنوں کی آسانی کے لیے ایک سروس شروع کی ہے، واٹس ایپ استخارہ سروس۔ آپ اس کا بھی نمبر جو ہے وہ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، 9545971126 9545971126، یہ ہماری استخارہ واٹس ایپ سروس ہے، اسپیشلی اسلامی بہنوں کے لیے ہم نے یہ سروس شروع کی ہے۔ اس پر آپ کو کال نہیں کرنا ہے، نہ ہی وائس میسیج کرنا ہے، آپ کو جس مسئلے میں استخارہ کرنا ہے آپ ٹیکسٹ کر دیں ہمیں، اور آپ کا نام یعنی جو مریض ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لازمی بھیجیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو واٹس ایپ پر ہی استخارہ کا جواب دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری دعوت اسلامی انڈیا کے تحت یہ دعوت روحانی علاج کی بہت ساری سروسز سے استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین اکرام، آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گی، آپ کا پیسہ بھی بچے گا انشاءاللہ، ہماری اسلامی بہنوں کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت رہے گی۔ ہماری سروس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے روحانی علاج سلسلے کا وقت مکمل ہوا جاتا ہے، آئیے آخر میں ہمارے پریشان حال مسلمانوں کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے رب، اے مصیبتوں کو مصیبتوں سے نجات دینے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، ہم سب پر کرم کرنے والے اللہ، ہم سب کو بے حساب مغفرت سے بھی نواز دے، ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، جو گناہ ہوئے خطائیں ہوئی ہیں سب اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو اچھا بنا دے، نمازی بنا دے، سنتوں کا عامل بنا دے، یا اللہ پاک ہم سب کی گناہوں کی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ پاک آنکھوں کا، زبان کا، پیٹ کا قفل مدینہ نصیب کر دے، یا اللہ عز و جل ہمارے دل کو منور فرما دے، ہمارے دل سے گناہوں کی سیاہی دور فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، پریشان حالوں نے جو بھی اپنی پریشانیاں بیان کی ہیں، کئیوں نے میسیج کیا ہوگا، کئیوں نے ہمیں وائس میسیج کے ذریعے رابطہ کیا ہے، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں۔ کچھ کے سوالات ہم سلسلے میں شامل کر سکیں، کچھ کے سوالات شامل نہ کر سکے، تو سب پر رحمت نازل فرما دے، سب کی میں جو بیمار ہیں وہ شفا عطا فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو ان میں بیمار کے نمائندے تھے ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے،
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو روزی کے طلبگار ہیں انہیں رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں بغیر آپریشن کے نیک صالح اولاد عطا فرما دے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہیں تو انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک کوئی بلاؤں میں گھرا ہے، کوئی آفتوں میں مبتلا ہیں، سب کی بلائے آفتیں دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل جو بمبئی میں طوفان آیا جس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، تو ان مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا انہیں بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ جن کی جانیں گئی ہیں ان مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عز و جل تو ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما دے، صبر پر اپنے فضل سے اجر بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، ہمارا سلسلہ روحانی علاج ہر جمعہ کو، ہر پیر شریف کو ضرور دیکھا کرے، اس کی دعوت بھی عام کرے، بلکہ FGN چینل یہ علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسے دیکھا کرے، اس کی dعوت کو عام بھی کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔